بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین اکرام، کل ایک مفتی جس کا نام اکرام اللہ زید ہے، اس کا ایک کلپ سننے کا موقع ملا جس میں اس نے ڈاکٹر صاحب قبلہ کا ایک کلپ چلا کر پھر اس پر کچھ تشریح کی اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی کتاب تصفیہ سے کچھ تبصرہ اپنی طرف سے پیش کیا۔ یہ وہی تبصرہ ہے جو اس سے پہلے کچھ مولوی کرتے آئے ہیں، اور پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی اصل عبارت جو ہے وہ پڑھنے سے قاصر ہیں۔ پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ، اس کا صفحہ نمبر 46 ہے۔ اس میں پیر صاحب نے دو چیزیں بیان کی ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دلیل جو فریق مخالف کی طرف سے دی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بموجب آیت تطہیر اہل بیت علیہم رضوان کو پاک گردانا ہے، یعنی یہ شیعہ حضرات کا جو عقیدہ ہے کہ اہل بیت کرام علیہم السلام یہ معصوم ہیں۔ تو آگے دوسرا جو اصل معاملہ ہے فدق کے حوالہ سے اس کا ذکر ہے۔ تو پیر صاحب نے لکھا لہذا سیدات النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، یعنی یہ شیعوں کی طرف سے یہ اعتراض ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا معصومہ ہیں تو وہ فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی۔ یہ ان کا دعویٰ ہے رافضیوں کا۔ اس کا جواب پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے دیا ہے۔ تو میں مفتی صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس کا جواب یہ جو جزیہ ہے کہ سیدات النساء رضی اللہ تعالی عنہا فدق کا دعویٰ کرتے ہوئے کسی ناجائز امر کی مرتکب نہیں ہو سکتی، اس کا جواب کیا ہے؟ تو اس کا جواب آپ اپنے لفظوں میں سمجھائیں یا پیر صاحب نے جو دیا ہے وہ سمجھائیں۔ تو آپ نے کہا کہ یہاں تو امکان کا ذکر کیا پیر صاحب نے، تو جس چیز کا امکان ہو تو مفتی صاحب وہ کبھی گستاخی بھی بن سکتی ہے۔ آپ نے کہا وقوع کی بات نہیں کی، وقوع کی بات نہیں کی، یہاں تو امکان کا ذکر ہے۔ جس چیز کا امکان ہو تو اس کو اگر کہا جائے کہ یہ ایسے ہو گیا ہے تو اس کو گستاخی کیسے ہے؟ اور پھر لفظ خطا، میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں، آپ بتائیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ زیادہ ہے یا اللہ کے نبیوں کا مرتبہ زیادہ ہے؟ تو اگر آپ کہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مرتبہ زیادہ ہے تو رافضیوں والا عقیدہ ہے آپ کا، اور اگر آپ کہیں کہ اللہ کے نبیوں کا مرتبہ زیادہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، تو پھر تو لفظ خطا کا وقوع انبیاء کے بارے میں ہماری کتب کے اندر ذکر ہے۔ تو اگر خطا کا وقوع کا ذکر کرنا یہ گستاخی ہے تو پھر ہمارے جن جن علماء نے لفظ خطا انبیاء کے لیے بولا ہے وہ سارے گستاخ ہونے چاہیے۔ تو پھر انبیاء کی ادنا سی بے ادبی بھی وہ کفر بن جاتی ہے۔ تو پھر آپ ان علماء کو کیا فتویٰ دیں گے
کہ جنہوں نے لفظ خطا نبیوں کے بارے میں بولا ہے، یہ میرے پاس سب سے پہلے امام الائمہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی کتاب الفقہ الاکبر ہے۔ اس میں ہے الانبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کلہم منزہون عن الصغائر والکبائر والکفر والقبائح، کہتے ہیں کہ نبی جتنے بھی ہیں وہ پاک ہیں صغیرہ گناہوں سے بھی، کبیرہ سے بھی، کفر سے بھی اور بری باتوں سے بھی۔ آگے امام صاحب فرماتے ہیں وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلَّاتًا وَخَطِيئَةٌ، کبھی کبھی انبیاء سے لغزش اور خطا واقع ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب آپ کے فتویٰ کے مطابق تو پھر امام صاحب انبیاء کے بارے میں لفظ خطا استعمال کر کے وہ پھر تو نعوذ باللہ دار اسلام سے خارج ہو گئے۔ اسی طرح یہ ہماری اصول الفقہ کی کتاب ہے نور الانوار، مفتی صاحب نے آپ نے یقیناً یہ پڑھی ہوگی۔ اس میں ملا جیون رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کبھی جو ہے مجتہد اس سے خطا ہوتی ہے اور کبھی مصیب ہوتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ مختار مذہب یہ ہے والمختار انہ مصیب ابتدان، کہ جو مختار مذہب ہے کہ مجتہد ابتدان مصیب ہی ہوتا ہے۔ یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا جب وہ فدق کا مطالبہ کر رہی تھیں تو جب ان نے وہ مطالبہ کیا اس سے پہلے وہ جو ہیں وہ مصیب ہی تھیں، لیکن نتیجہ آخر میں جو نکلا وہ تو کسی ایک طرف جانا ہے نا۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مصیب تھے، لیکن جب نتیجہ نکلا تو نتیجہ بھی کچھ بتانا ہے نا۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو مجتہد ہے تو کہتے ہیں وَعَاقِبَةُ الْحَالِ كَانَ مَعْذُورًا، کہ عاقبت یعنی اس کا انجام نتیجہ جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مجتہد معذور ہوتا ہے، بل ماجوراً، بلکہ اس کو اجر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں لِأَنَّ الْمُخْطِئَ لَهُ أَجْرٌ وَالْمُصِيبَ لَهُ أَجْرَانِ، کہتے ہیں جو مخطی ہوتا ہے جس سے خطا واقع ہو جاتی ہے اجتہاد میں تو اس کے لیے ایک اجر ہے، اور جو مصیب ہوتا ہے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ تو مفتی صاحب آگے جو واقعہ لکھا ہے کہتے ہیں قد وقت فی زمان داود و سلیمان حادثۃ رالغنم حرث قوم، کہتے ہیں کہ جب حضرت داود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام ان کے زمانے میں وہ جو بکریوں کا واقعہ ہوا تھا، وہ مختصر وقت ہے اس لیے میں وہ اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ تو کہتے ہیں وَحَكَمَ داود بِشَيْءٍ، تو حضرت داود علیہ السلام نے بھی وہاں فیصلہ فرمایا وَأَخْطَأَ فِيهِ، تو ملا جیون فرماتے ہیں کہ حضرت داود علیہ السلام جو اللہ کے نبی ہیں ان سے اس فیصلہ کرنے میں خطا واقع ہو گئی۔ تو اب بتائیے کہ ملا جیون رحمت اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اسی طرح یہ میرے پاس تفسیر ساوی ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے۔ حضرت علامہ ساوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سیدہ فاطمہ حضرت سیدہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے دانا کھا لیا، چلو کوئی بات نہیں وہ غیر معصوم ہے، تو کہتے ہیں مل حکم فی آدم علیہ السلام کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو حضرت علامہ ساوی مالکی رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہو جیبو انہو اجتہد فاخطا، کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اجتہاد کیا اور اجتہاد میں خطا واقع ہو گئی۔ فرماتے ہیں وَسَمَّ اللَّهُ خَطَأَهُ مَسِیَّةً، اللہ نے آدم علیہ السلام کی اس خطا کا نام معصیت رکھا، لم یقع منہ صغیرۃ ولا کبیرہ، لیکن ان سے کوئی نہ صغیرہ گناہ ہوا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوا ہے۔ اب خطا ہے لیکن نہ صغیرہ گناہ ہے نہ کبیرہ گناہ ہے۔
بلکہ فرماتے ہیں انما ہوا من باب حسنات الابرار سیئات المقربین، کہتے ہیں یہ تو اس باب سے ہے کہ نیکوں کی نیکیاں جو ہیں یہ مقربین کی سیئات بن جاتی ہیں۔ تو اس میں وقوع خطا کا ذکر موجود ہے، لیکن کسی نے آج تک علامہ ساوی مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو کافر قرار نہیں دیا۔ اور اسی طرح یہ میرے پاس مفتی احمد یارحاں نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی مرآت المناجیح شرح مشکات المصابیح ہے، اس میں بھی اس کی جلد نمبر جو ہے یہ 7 ہے اور صفحہ نمبر 432 ہے۔ تو فرماتے ہیں دوسرے یہ کہ کبھی اجتہاد میں غلطی ہو جاتی ہے، جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے اجتہاد میں خطا ہوئی۔ تیسرے کہ یہ خطا اجتہادی پر پکڑ اور مواخذہ نہیں ہے۔ اسی طرح شرح مسلم شریف کے اندر حضرت علامہ غلام رسول سعیدی صاحب انہوں نے اس کی جلد نمبر جو ہے یہ 5 ہے اور صفحہ نمبر اس کا 207 ہے۔ تو فرماتے ہیں اور یہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء علیہ السلام اجتہاد کرتے ہیں اور بعض اوقات انبیاء علیہ السلام سے اجتہادی خطا بھی ہو جاتی ہے۔ تو مفتی صاحب یہ جو ہمارے علماء ہیں، اس کے علاوہ بے شمار کتابیں میرے پاس پڑھی ہیں، لیکن کیونکہ مختصر وقت ہے اس لیے مختصر آپ کو جواب دیا ہے کہ یہ جو ہمارے علماء ہیں ان کا حکم کیا ہوگا کہ جو انبیاء کے بارے میں لفظ خطا بول رہے ہیں، تو یہ بات تو آپ نے بھی مان لی ہے کہ ایک طرف سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا اجتہاد تھا، ایک طرف سیدنا صدیق اکبر کا اجتہاد تھا، تو دونوں کا مصیب ہونا یہ تو معتزلہ کا فرقہ جو ہے وہ عقیدہ ہے، اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے۔ مفتی صاحب غور کریں۔ اور پھر ڈاکٹر صاحب نے بارہا یعنی اس میں بھی یہ بات موجود ہے کہ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سنی تو اپنا سر تسلیم خم کر دیا، تو یہ بات بھی اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ وہاں اجتہاد جو تھا وہ ہو رہا تھا، اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ بھی مجتہدہ تھیں اور ابو بکر صدیق بھی مجتہد تھے، اور پھر اس کا جو نتیجہ، اور پھر بارہا ڈاکٹر صاحب نے اس کو بھی واضح کیا کہ اس سے مراد میری خطا اجتہادی ہے۔ تو جب متکلم اپنی صفائی پیش کر رہا ہے اور بار بار پیش کر رہا ہے اور اس کے وہ جو الفاظ ہیں وہ بھی اسی طرف جاتے ہیں کہ وہ بات خطا اجتہادی کی تھی، تو پھر آپ کیسے ان کو اہل سنت سے خارج کر سکتے